وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا ہے اور نوازتے رہتا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اور جہاں تک یہ خطبہ جمعہ پہنچے اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی۔ بعض روایتوں میں ہے، دوسری روایتوں میں کہ فجر کی نماز تھی، فجر کی نماز پڑھائی۔ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ہمیں وعظ کیا، ہمیں کچھ نصیحتیں کی، یعنی درس دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نمازوں کے بعد درس دینا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بدعت نہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی گاہے بگاہے درس دیا کرتے تھے، نصیحتیں کیا کرتے تھے، آئے ہی تھے اللہ کے رسول اسی لیے۔ تو کہتے صحابی اللہ کے نبی نے فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، بہت بلیغ نصیحتیں اللہ کے نبی نے کی، ایسا وعظ کیا، ایسی نصیحتیں کی، ذرفت منها العیون، لوگ اشکبار ہو گئے، رونے لگے لوگ، ایسی باتیں اللہ کے نبی نے بتائی۔ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، اور دل خوف سے بھر گیا، ڈر پیدا ہو گیا لوگوں کے دلوں میں، ڈر کے مارے لوگ رونے لگے، ایسا اللہ کے نبی نے درس دیا۔ فَقَالَ قَائِلٌ یا رسول اللہ، مجمع میں سے ایک نے کہا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا درس دیا، ایسی نصیحتیں کی ہیں کأنہ موعظۃ مودع، جیسے کوئی آدمی کہیں سفر پہ جا رہا ہو تو اپنے گھر والوں کو الوداع کر رہا ہو کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں، تو اس موقع پر جو اپنے گھر والوں کو نصیحتیں آدمی کرتا ہے، جو وصیتیں کرتا ہے، بہت امپورٹنٹ اور اہم ترین باتیں بتاتا ہے کہ میرے نہ رہنے پر ایسا ایسا کرنا، میرے نہ رہنے پر ان چیزوں سے بچنا۔ ایسا لگتا ہے آپ کا یہ درس ایسا ہی تھا، یعنی عن قریب آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، آپ ہم سے جدا ہونے والے۔ فَأَوْصِنَا، تو اللہ کے رسول ہمیں کچھ وصیتیں کر دیں۔ دیکھیے جب اللہ کے نبی باحیات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں، تو کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اللہ کے نبی موجود ہے، اللہ کے نبی بتائیں گے کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی اس میں ڈیسیزن لیں گے، اللہ کے نبی کی رہنمائی قدم بقدم موجود رہے گی، تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول نہیں رہیں گے تو اس کے بعد ہم کیسے جیے، اس کے بعد ہمیں کیسے رہنا ہے؟ تو کیا کہا اللہ کے رسول، آپ کا یہ درس تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ جا رہے ہوں، تو ہمیں وہ باتیں بتا جائے، ہمیں وہ نصیحتیں کریں جو ہمارے کام آئے۔ تو اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی دینی بھائی، ایک ایک بات، ایک ایک جملہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے. اور اللہ کے نبی کی تقریر بھی بہت بلیغ ہوا کرتی تھی. یعنی ایک سینٹینس، ایک جملے میں اگر آپ غور کریں تو بہت بہت کچھ باتیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب دیکھیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. جو آدمی اللہ کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، وہ اللہ کا تقوی کیسے اختیار کرے گا؟ یعنی پہلے اللہ کو جاننا ہے. بعد والوں کے لیے صحابہ کرام تو اللہ کو جانتے تھے، اللہ کی توحید کو پہچانتے تھے، لیکن بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ اگر اس حدیث پر عمل کرنا چاہیں کیسے عمل کریں گے؟ تو ان پر پہلی چیز کیا لازم ہوگی؟ اللہ کو پہچانے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس بات کا پہلے علم حاصل کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. یعنی پوری توحید سیکھیں، پوری توحید سیکھیں. سلفی منہج کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ توحید کی بات کرتا ہے. اور سلفیوں کو، اہل حدیثوں کو اسی لیے بہت ساری جگہوں پہ مخالفتوں کا سامنا ہے کہ وہ سب سے زیادہ زور کس بات پر دیتے ہیں؟ توحید پر زور دیتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ منہج ہے، وہ یہ مانتے ہیں، اسی فکر کے ساتھ جیتے ہیں کہ بہت سارے نیکیاں کر لی جائیں، اگر توحید نہیں ہے تو سب اکارت، ساری نیکیاں برباد ہیں. چاہے جتنے رفاہی کام کر لیے جائیں، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لی جائیں، حج عمرہ کر لیا جائے، زکوٰۃ و خیرات کر دیے جائیں، یہ سب بے معنی ہے اگر بندے کے ہاں شرک ہے. اس لیے پہلا زور کس پہ دیتے ہیں؟ توحید پر. بات میں توحید کی بات کرتے ہیں. اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے دینی بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری مطلب ہم اہل حدیثوں کی، ہم سلفیوں کی ذمہ داری ہے یہ کہ اگر اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے کہ ہم توحید پہچانتے ہیں، توحید جانتے ہیں، توحید برتتے ہیں، تو دوسروں تک پہنچائے. دنیا میں آپ کے علاوہ، ہمارے اور آپ کے علاوہ کوئی جماعت نہیں جو اتنا کھل کر کے توحید کی بات کرتی ہو. کوئی جماعت موجود نہیں. کئی لوگ سارے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لالچ میں کہ تمام مسلمان متحد رہیں، تمام مسلمانوں میں اتحاد رہے. اتحاد اچھی بات ہے، لیکن اس لالچ میں آ کر چاہے شرک ہو رہا ہو وہ بھی برداشت کر لیتے ہیں، بدعتیں کی جا رہی وہ بھی برداشت کر لیتے ہیں، یا اسلام کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتی ہوئی باتیں آئیں اسے بھی برداشت کر لیتے ہیں. واحد اہل حدیث جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے یقیناً اتحاد بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن توحید کے بعد، لیکن توحید کے بعد. اتحاد ضروری ہے لیکن توحید کے بعد پہلے اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی توحید کو سمجھو سمجھاؤ، اس کے بعد اتحاد خود پیدا ہوگا. تو دینی بھائیوں، فرمایا علیکم بتقوی اللہ، تم پر واجب ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. جب بندہ اللہ کو پہچانے گا تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ تقوی کیا ہے. تقوی کیا ہے؟ بفعل الواجبات وترک المنہیات او المحرمات، کہ واجبات، فرائض یا اوامر اللہ نے جو حکم دیا ہے انہیں کرتے رہے، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے، منع کر دیا، ان سے دور رہے. یہ کیا ہے؟ تقوی. یہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے، تقوی کی پریبھاشا، اس کی تعریف ہے. اللہ کے احکامات کو اپنا کر اس پر عمل کرتے رہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے دور رہیں. یہ کیا ہے؟ تقوی. تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کی گزارش پر جو وصیت کی، وہ پہلی وصیت کیا کی؟ علیکم بتقوی اللہ، تم پر واجب ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اس جملے سے ہمیں یہ باتیں سیکھنے کے لیے ملی کہ ہم پر واجب ہے اللہ کی توحید کو پہچانے، اور اللہ کی توحید کو پہچاننے کے بعد پوری شریعت، پورے دین پر عمل پیرا رہے. یہ اللہ کے نبی نے ہمیں وصیت کر دی ہے، ہمیں بتا دیا ہے. اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ والسمع والطاعہ، سمع و طاعت کرتے رہنا. اپنے ذمہ داروں کی، اپنے امیر کی سمع و طاعت کرنا، اپنے جمعیت و جماعت کے ذمہ داران کی سمع و طاعت کرنا، اپنے گھر کے ذمہ داروں کی سمع و طاعت کرنا. یعنی سسٹم میں رہنا، زندگی گزارنے کا جو دینی سسٹم اور نظام بتایا گیا ہے اس میں رہنا، اس سے الگ تھلگ مت ہونا. فرمایا وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، گرچہ کبھی آپ کا ذمہ دار
ایک حبشی غلام ہی کو نہ بنا دیا جائے. بالاتفاق رائے اگر کوئی ہمارا ذمہ دار بن گیا ہے تو فرشتہ تو نہیں بن جائے گا نا, فرشتہ نہیں بن جائے گا. وہ جب انسانوں میں سے ہے تو انسان ہی رہے گا. کچھ کمیاں, کچھ کوتاہیاں, قابل اصلاح پہلو اس کی زندگی میں رہیں گے, لیکن یہ کہ ان باتوں کی آڑ میں ان سے الگ تھلگ ہو کر کے افتراق کا کام نہ کرنا, لوگوں میں جدائیگی اور ٹولی ٹولی اور گروہوں میں نہ بٹ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہم نصیحت ہے یہ کہ ایک آدمی اپنے گھر میں, ایک گھر میں اتحاد پیدا کرے. ایک مسجد میں اگر 500, 2000, 4000 مصلی ہے تو ان کے درمیان اتحاد رہے. ایک جمعیت کے تحت چلنے والے اہل حدیث یا سلفی اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں تو وہ اتحاد کی فکر کریں. علیکم کیا فرمایا کہ والسمع والطاعہ, تم پر واجب ہے سمع و طاعت, یعنی اپنے ذمہ داروں کے ماتحت رہنا, ان کی باتوں کو ماننا. الا یہ کہ وہ کھلم کھلا کفر کی دعوت دینے لگیں, کفر کی طرف بلانے لگے, تب ان سے آپ ہٹ سکتے ہو. ورنہ بشری تقاضوں کے تحت ہونے والی غلطیاں اگر ان سے ہوتی ہیں تو انہیں تنہائی میں نصیحت کرو, ان سے تنہائی میں ملو, لیکن الگ جماعت بنا لینا یہ جائز و درست نہیں ہے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی دینی بھائیوں وہ بڑی اہم ہیں, انہیں یاد رکھنا. اللہ کے نبی نے پھر کیا فرمایا, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اور ایک بات اور کہ میرے بعد جو لوگ باحیات رہیں گے, میرے بعد, اب دیکھیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ لوگ دیکھیں گے, فَسَيَرَى ان قریب, بہت جلد دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا, اختلاف دیکھیں گے, اختلاف. یعنی اب تک لوگ ایک راہ پر ہے, اب وہ دن آئے گا کہ کوئی کہے گا ادھر چلو, کوئی کہے گا ادھر چلو, اختلاف دیکھیں گے. کتنے اختلاف؟ ایک اختلاف ہوگا, 2 اختلاف ہوگا نہیں. کیا فرمایا؟ اختلافاً کثیرا, ڈھیر سارے اختلافات دیکھیں گے. یہ پیارے نبی پیشن گوئی کر رہے, ابھی ہوا نہیں ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد امت کے اندر تم دیکھو گے کہ اختلافات ہونا شروع ہوں گے, یعنی اختلافات تو ہوئیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے دیکھا تھا, ایک نبی کے پیچھے چلنے والے تھے, بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ تھے, انہیں پہلے یہ فکر ہوگی کہ جب اختلافات ہوں گے تو ان اختلافات میں ہم حق پر کیسے رہیں, ہم حق پر کیسے رہیں. اب تک تو جو نبی بتا دیا وہی حق ہے, لیکن جب اختلافات ہونے لگے تو ہم حق پر کیسے باقی رہیں گے, یہ فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور جس نبی نے ہمیں ایک ایک بات بتائی, اللہ کے نبی نے ہمیں کھانے پینے کا ادب بتایا, اللہ کے نبی نے ہمیں سونے جاگنے کا ادب بتایا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجات کے آداب بتائے, کیا وہ نبی ہمیں نہیں بتائیں گے؟ وہ نبی ہمیں نہیں بتائیں گے کہ اختلافات ہو تب کیا کرنا چاہیے؟ نہیں بتائیں گے, بتایا اللہ کے نبی نے. اس لیے کبھی شیطان اگر اس راہ سے گمراہ کرنا چاہے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم یہ کریں کہ وہ کریں, ایک مولوی صاحب بتاتے ہیں ایسا کرو, دوسرے مولوی صاحب بتاتے ہیں یہ کرو, تیسرے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ حق ہے, چوتھے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ حق ہے, تو اب ہم کنفیوز ہیں, ہم کیا کریں, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ بہانہ ہے. یہ کیا ہے؟ بہانہ ہے. یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. دین جیسے پیارے نبی کے زمانے میں تھا ویسا ہی اپنی اصل حالت میں قیامت تک باقی رہے گا, قیامت تک باقی رہے گا, اسی حالت میں باقی رہے گا. بلکہ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, ہمیشہ ہر دور میں ایک جماعت رہے گی جو حق پر قائم رہے گی. انہیں پہچانو, انہیں جانو, ان کے پاس آؤ, ان کی دلیلیں سنو, یہ ذمہ داری ہے سارے لوگوں کی. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. بہت سارے جب اختلافات دیکھو تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. پیارے نبی نے فرمایا کہ جب اختلافات ہوں تو تم پر فرض ہے, علیکم, تم پر واجب ہے, تم میری سنت تلاش کرو. نبی کی سنت کیا ہے؟ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو, بڑا آسان حل اللہ کے نبی نے بتایا. اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر واجب ہے, تم ڈھونڈو میری سنت کیا ہے, میرا طریقہ کیا ہے, وہی حل ہے.
اختلافات سے بچنا ہے، حل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت پوچھو۔ اچھا پیارے نبی نے کیا بتایا، پیارے نبی کے صحابہ کیا کرتے تھے ایسے حالت میں، یہ آپ پوچھ لیں، یہ آپ جان لیں، اب اختلاف سے بچ جائیں گے، اب اختلاف سے بچ جائیں گے۔ اسی لیے دینی بھائیو دیکھیے بہت تعجب بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ ائمہ کرام جن کی طرف نسبت کر کے آج لوگوں نے امت میں کئی ٹولیاں بنا رکھی، مختلف مسالک و مکاتب فکر بنا رکھا ہے، وہ اس بات کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ امت میں اختلاف نہ ہو، امت میں افتراق نہ ہو، لوگ الگ الگ گروپ اور الگ الگ مسلک کے نام پہ بٹ نہ جائے۔ اس لیے سارے ائمہ نے یہ نصیحتیں کی تھیں کہ دیکھیں میری بات کبھی اگر اللہ کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو میری بات چھوڑ دینا، کس کی بات لے لینا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنا لینا اور پیارے نبی کی بات کو قبول کر لینا۔ دینی بھائیو یہ اس حوالے سے چند اقوال ذکر کرنا ضروری ہے کہ دیکھیے نوجوان، خاص طور پہ نوجوان پیڑھی، انہیں شیطان بہکا دیتا ہے کہ حق کیا ہے ناحق کیا ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں، جیسے ہی حق اللہ کے نبی کے زمانے میں واضح تھا ویسے ہی قیامت تک واضح رہے گا اور واضح کرنے والے لوگ موجود رہیں گے۔ آپ دیکھیں یہ ائمہ کتنے غیرت مند تھے اور کتنے فکر مند تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یحل لأحد، کسی کے لیے حلال نہیں ہے ان یأخذ بقولنا، کہ وہ ہماری کوئی بات مان لے جب تک کہ اسے یہ پتہ نہ چلے کہ میں بات کہاں سے کہہ رہا ہوں، کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، میں نے کوئی بھی فتویٰ دیا ہو، میں نے کوئی بھی مسئلہ بتایا ہو، جب صحیح حدیث پہنچ جائے تو وہ میرا مذہب ہے، وہ میرا طریقہ ہے، یعنی میری بات چھوڑ دو، میری بات چھوڑو، حدیث آپ تک پہنچ گئی اب حدیث کو اپنا لو۔ سلفی منہج کی دوسری خاصیت یہ ہے، کیا خاصیت ہے؟ پہلی خاصیت توحید کو اپنانا، توحید پر عمل کرنا، توحید کا پرچار کرنا، اور دوسری خاصیت اتباع سنت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں، پیارے نبی کی سنتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہنا، عملی زندگی میں اسے نافذ کرنا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا قلت قولا، یاد رکھنے والی بات، کیا کہتے ہیں؟ اذا قلت قولا، میں کوئی فتویٰ دوں، میں کوئی بات کہوں، یخالف کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں فتویٰ دیں گے، جان بوجھ کے فتویٰ نہیں، کسی عالم میں جرأت نہیں ہے الا یہ کہ وہ دلوں میں کھوٹ رکھتا ہو۔ ایک دین کا خدمت کرنے والا جان بوجھ کر دانستہ طور پر اللہ اس کے رسول کے خلاف کیوں بات کرے گا؟ لیکن بشر ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ وخبر الرسول فاترکوا قولی، کہ میں کوئی بات کہہ جاؤں جو اللہ کی کتاب یا رسول کے حدیث کے خلاف نکلے، فاترکوا قولی، تو کیا کرو؟ میرے قول کو چھوڑ دو، کیا اپناؤ؟ حدیث رسول اپناؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما انا بشر، میں انسان ہوں، انسان، میں کیا ہوں؟ انسان ہوں، اخطی و اصیب، صحیح باتیں بھی بتاتا ہوں لیکن غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، صحیح باتیں بتاتا ہوں لیکن غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں فانظروا فی رأیی، میں جو مسئلے مسائل بتاتا ہوں اس میں غور کر لیا کرو، فکل ما وافق کتاب اللہ، جو کچھ اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے موافق ہو اسے قبول کر لو، اور جو اس کے مخالف اسے چھوڑ دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کل مسئلۃ صح فیہا الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسئلے میں بھی جو مسئلہ ہو، یعنی میرا بتایا ہو کوئی بھی مسئلہ ہو جو محدثین کی باتوں سے ٹکراتا ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ٹکراتا ہو، تو کیا کرو تم؟ کہتے ہیں فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا، میں اس سے رجوع کر رہا ہوں، یعنی میری کوئی بات بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بتایا ہے، اب وہ مسئلہ کسی حدیث سے ٹکرا رہا ہے، کسی حدیث کے خلاف ہے، تو کیا کہتے ہیں فَرَاجِعٌ عَنْهَا، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، یعنی میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فی حیاتی و بعد مماتی، میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی۔ دیکھیں کتنا احتیاط ہے، کتنا احتیاط ہے سنتوں کے تعلق سے، کہ میری زندگی میں اگر مجھے پتہ چل جائے تب تو رجوع کر ہی رہا ہوں، میں مر جاؤں، میرے مرنے کے سال 2 سال یا کئی سال بعد اگر کوئی بات میری بات سے ٹکراتی ہے، پیارے نبی کی کوئی بات، تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، میں اپنی وہ بات کہی ہوئی بات واپس لیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹیٹمنٹ ہے۔ ایسی دینی بھائی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا،
انہیں لوٹا دیا، اللہ کی رسول کی حدیث کو نہیں مانا، فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ، وہ ہلاکت پر ہے، وہ تباہی پر ہے. یعنی رسول کی حدیث کو ٹھکرا دینا، نہ ماننا، یہ ہلاکت. یہ کون کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ایسے دسیوں اقوال دینی بھائیوں جنہیں خطبہ جمعہ میں ذکر نہیں کیا جا سکتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، جتنے ائمہ یہ جن کا نام لیا گیا، یہ ان کے علاوہ اپنے اپنے دور میں دین کی خدمت کرنے والے جتنے بھی علماء گزرے ہیں، سب کی یہی فکر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اوپر رہنی چاہیے. ہم اپنے علم کی حد تک دین بتاتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، لیکن ہماری کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتی ہو تو ہماری بات کو چھوڑ دو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لو. دینی بھائی، سلفی منہج کی دوسری خاصیت ہے، علماء کا احترام، علماء کی عزت، ان کی تکریم اپنی جگہ، لیکن اگر ان کی کوئی بات پیارے نبی کی حدیث سے ٹکراتی ہے تو ادب و احترام کے ساتھ ساتھ ان کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی حدیث کو قبول کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں. تو دینی بھائیوں، دوسری خاصیت سلفی منہج کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اجاگر کرتے ہیں. تیسری خاصیت یہ ہے، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں جو فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ دین میں نئی باتوں سے بچنا، یعنی بدعتوں سے بچنا. فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی آئے دین سیکھنے کے لیے، اور وہ دین سیکھنا چاہتا ہو، کتاب و سنت سیکھنا چاہتا ہو، لیکن یہ کہتا ہو کہ میں صحابہ کی طرح نہیں سیکھوں گا، یعنی قرآن سیکھوں گا اپنے طور پر، حدیثیں سیکھوں گا اپنے طور پہ، تو کیا کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ جان لو کہ وہ آدمی بدعتی ہے. کیا ہے وہ؟ بدعتی ہے. الکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ، قرآن سے وہی سیکھنا ہے، حدیث سے وہی سیکھنا ہے جو صحابہ کرام نے سیکھا ہے. یہ سلفی منہج کی خاصیت ہے کہ اپنے ہر عمل میں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا عمل کیا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ ان کے راہ کو پکڑے رکھنا. ان کی راہ وہی راہ ہے جو اللہ کے رسول کی راہ ہے، ان کی سنتیں وہی سنتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں. کیا کوئی عقل مند آدمی یہ بات سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے پر تھے؟ نہیں، اللہ نے تو انہیں معیار بنایا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ لوگ اگر ایسے ہی ایمان لے آئے جیسا تمہارا ایمان ہے، یعنی صحابہ کرام کا ایمان، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں. سلفی منہج کی تیسری خوبی یہ ہے کہ اپنے ہر بات میں وہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جیسی زندگی گزاری، ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کی طرح زندگی گزاریں. اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ جو مہاجرین صحابہ گزرے ہیں، جو انصار صحابہ گزرے ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، یعنی ان کی راہ پر چلتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، اور ایسی جنت میں رہیں گے جس کی نیچے سے نہریں بہریں گے، تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. اور یہ سب سے بڑی کامیابی، یہ عظیم کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں جو بھی باتیں آئیں انہیں سننے کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں توحید کی محبت پیدا فرمائے، توحید پر چلنے کا جذبہ پیدا فرمائے، توحید عام کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے، پیارے نبی کی حدیثوں پر عمل کرنے والا بنائے، پیارے نبی کی حدیثوں کی تبلیغ کرنے والا بنائے، پیارے نبی کی حدیثوں کا پرچار کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت میں زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو کتاب و سنت پر ہو. آمین تقبل یا رب العالمین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.